آج بات ایک ایسے فنکار کی جنہوں نے غریبی میں نام پیدا کیا اور اپنی خطاطی کے ذریعے اپنی الگ پہچان بنائی۔ جی ہم بات کر رہے ہیں مصطفیٰ ابن جمیل کی۔ تو دیکھیے بانڈی پورہ سے ہمارے نمائندے اعجاز ناز کی یہ رپورٹ۔ شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے ایک دور افتادہ گاؤں کے پرسکون کونے ریفیوجی ون میں جہاں سہولیات کی شدید کمی اور مواقع نایاب ہیں، وہیں ایک نوجوان فنکار نہ صرف خطاطی کر رہا ہے بلکہ تاریخ بھی رقم کر رہا ہے۔ 28 سالہ مصطفیٰ ابن جمیل نے اسلامی فن خطاطی میں اپنی بے مثال مہارت کے ذریعے نہ صرف عالمی سطح پر شناخت حاصل کی بلکہ لنکن بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی جگہ بنائی۔ ایک ایسی کامیابی جو ان کے جذبے، ہنر اور ثقافتی وابستگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مصطفیٰ کا نمایاں کارنامہ الموطا سیریز ہے جو امام مالک کی شعر آفاق فقہی کتاب الموطا پر مبنی ایک 1.3 کلومیٹر طویل خطاطی پر مشتمل ہے۔ اس سیریز کا پہلا حصہ ابن قاسم کی روایت پر مشتمل ہے جو نہایت باریک بینی، مذہبی عقیدت اور علمی بصیرت کا شاہکار ہے۔ مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ کام صرف عالمی ریکارڈ کے لیے نہیں بلکہ اس کا مقصد ہماری شناخت اور جدوجہد کو دنیا کے سامنے لانا ہے۔ ہم ایک دور دراز بستی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن امت مسلمہ کے 2.1 ارب افراد کا حصہ ہیں۔ ہماری ثقافت چاہے وسائل کی کمی کے باعث منتشر ہو گئی ہو پھر بھی زندہ ہے، سانس لے رہی ہے اور یاد رکھے جانے کے لائق ہے۔ 3 سال پہلے تقریباً دنیا کا ایک طویل ترین قرآنی کلمی نسخہ میں نے تحریر کیا تھا جو 500 میٹر طویل تھا اور لنکن بک آف ریکارڈز میں درج تھا۔ اب اس کے بعد میں نے احادیث کی طرف رجوع کیا ہے اور احادیث کی ایک میں نے سیریز بنائی ہے الموطا، امام مالک کی جو کتاب ہے الموطا، اس کے جو چند ایک مشہور نسخے جو ان سے ان کے شاگردوں نے نقل کیا ہے ان پر میں نے ایک سیریز بنائی ہے جو کہ اب 1300 میٹر طویل ہے اور اس کا یہ سب سے پہلا پروجیکٹ ہے روایت ابن قاسم کے نام سے جو 108 میٹر طویل ہے اور یہ بھی لنکن بک آف ریکارڈز میں درج۔ مصطفیٰ صرف ایک فنکار نہیں بلکہ انسانی خدمت کے جذبے سے بھی سرشار ہے۔ وہ پناہ گزینوں اور بے گھر طبقات کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں اور اپنے فن کے ذریعے ان مسائل کو اجاگر کرتے ہیں جنہیں مین اسٹریم میڈیا اکثر نظر انداز کر دیتا ہے۔ باہر کے علاقوں کی طرف نکلا، وہاں سے مجھے تھوڑا بہت ایکسپوجر ملا کہ یہ کام بھی میں کر سکتا ہوں، اور جو ہماری اپنی ایک ثقافت تھی اور جو ہمارا قبیلہ تھا وہ بھی بکھر گیا سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ کسی نے ہم پر کوئی توجہ دی نہیں۔ آدھا قبیلہ برف کے تلے دب کے مر گیا اور باقی جو بچا ان کو کوئی سہولیت نہیں ملی، ان کو ایجوکیشن نہیں ملی۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس کام کے ذریعے سے اپنی جو شناخت ہے اس پر دوبارہ ہم کام کریں اور تاکہ ہم کہیں نہ کہیں تاریخ کے صفوں میں زندہ رہیں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میں نے خود مشکلات کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اسی لیے میرا فن صرف آرٹ نہیں بلکہ خدمت، خاموش احتجاج اور ان اقدار کا تحفظ ہے جو ہم کھو رہے ہیں۔ تو مصطفیٰ صاحب نے جو کام کیا ہے تو یہ بہت بڑا کام ہے، کیلیگرافی یا خطاطی اس کو کہتے ہیں ہم۔ تو اس طرح کے کام جب ہوتے ہیں ایسے نوجوانوں کو ہمیں سراہنا چاہیے۔ پہلے آج کل کے نوجوان مختلف مسائل میں پڑے ہیں جیسے ڈرگس ہے یا آوارہ گردی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اگر جو مصطفیٰ صاحب نے کیا ہے تو اس کی طرف اگر وہ دیکھیں تو وہ بہت اچھا کر سکتے ہیں۔ آج جبکہ پسماندہ طبقات کی آوازیں اکثر دب جاتی ہیں، مصطفیٰ ابن جمیل اس بات کی زندہ مثال ہیں کہ خلوص اور قربانی سے پیدا ہونے والا فن ہر حد پار کر سکتا ہے۔ ان کا سفر نہ صرف اسلامی خطاطی کو نئی جہت دے رہا ہے بلکہ نئی نسل کے فنکاروں اور کارکنوں کے لیے ایک روشن مثال بھی بن رہا ہے۔ منصف ٹی وی کے لیے بانڈی پورہ سے اعجاز نازکی کی رپورٹ۔